ہمارے پی ٹی آئی کے مہربان تھے، شوکت ترین صاحب کی اور صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو قوم کے سامنے ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپریری ریلیف مل گیا ہے، اور ہمارا لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان کی خود انحصاری ہے۔ آئی ایم ایف پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک وقتی ریلیف ہے، یہ ایک عارضی سچویشن ہے، اس کو لے کے چلا نہیں جا سکتا۔ صرف آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے کہ اس دوران میں ہم بطور قوم ذمہ داری کے ساتھ ریفارمز کریں اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کی تھی، جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا 2 روز پہلے۔ اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی، این ڈی ایم اے کے لوگ بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، وزراء تھے، وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا تھا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزراء اعلیٰ کو روکا گیا اور وہ اس فلڈ ریلیف کانفرنس کا حصہ نہیں بنے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئے، لیکن پنجاب، کے پی اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، زوم پر بھی شرکت نہیں کی، اور آج آزاد کشمیر کے پی ایم کو بھی روکا گیا، وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے۔ ایک ایسے مرحلے پر جب ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پہ کھڑا، دوسری طرف بدترین سیلاب آ گیا، آپ 4 حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں کر کے، جھوٹ بول کے اور لافزنی کر کے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے۔ ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں کا یا سازشیوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ اس موقع پر افواج پاکستان، ریسکیو اداروں، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، ایڈمنسٹریشن، این جی اوز اور اہل خیر، انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ کردار ادا کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ ہم سب نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وزیر اعظم پاکستان اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ایک سالڈ، ایک مؤثر مربوط پروگرام بحالی کا جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مدد مل رہی ہے یہ مدد اتنی نہیں ہے کہ یہ بحالی کے لیے کافی ہو۔ ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنی قوت بازو پر ہی اللہ کے فضل کے بعد بھروسہ کرنا ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تباہ حال بہنوں، بھائیوں اور پاکستانیوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ 2 گزارشات مجھے اور کرنی ہے۔ قاہرہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قادر البیان ہیں، تو وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پہلے بات کیجیے، انہوں نے مہربانی کی۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ ریلویز کے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح نقصان ہوا ہے۔ کوئٹہ اور کراچی جو ہے وہ نیشنل ریلوے کا جو نیٹ ورک ہے اسے کٹ گئے ہیں، اور ہم بہت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواب شاہ کے قریب 15 انچ پانی ریلوے ٹریک کے اوپر بہہ رہا ہے۔ جب یہ پانی 6 انچ سے نیچے جائے گا ریلوے آپریشن شروع ہوگا، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ نیچے امبینکمنٹ اور ٹریک کی حالت کیا ہے۔ اسی طرح کوئٹہ کو جو راستہ جاتا ہے سبی سے، وہاں ایک بڑا اہم برج ہے جو بریک ہو گیا ہے، فلڈ کی نظر ہو گیا ہے، تو ہم این ایل سی کی مدد سے کوشش کریں گے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو ہم دوبارہ بنائیں۔ اسی طرح ترکی سے امداد کے لیے 4 ٹرینز چل رہی ہیں، ایک روانہ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے 3 ٹرینز اور ہیں۔ جو ہمارا کوئٹہ تافتان سیکشن ہے وہ 104 جگہ سے بریچ ہو چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دال بندین سے تافتان تک کا جو ٹریک ہے وہ انٹیکٹ ہے، تو ہم 400 کلومیٹر انشاءاللہ پاکستان کے اندر سامان لائیں گے اور وہاں اس کو این ڈی ایم اے کے حوالے کر دیں گے۔ اس سے خاصی کاسٹ جو ہے وہ بچے گی،
اور ٹائم پہ چیزیں جو ہیں وہ NDMA کے ذریعے سیلاب زدگان تک ان کی امداد جو ہے پہنچ جائے گی. اس میں خیمے ہیں, ادویات ہیں اور فوڈ آئٹمز ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے. ایک گزارش مجھے اور کرنی ہے, پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور توہین عدالت اگر آپ کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جج ہیں یا میجسٹریٹ ہیں, تو یہ توہین ریاست ہے. یعنی آپ سول سرونٹس کو دھمکیاں دیں, گالیاں دیں, ایبیوز کریں, اس کا آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے. ہم سب اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کو بینانہ اسٹیٹ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور یہاں کچھ ضابطے, قوانین اور ادارے ان کا احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. میں قمر زمان قاہرہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب. گفتگو تو خواجہ صاحب نے عمومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یقیناً اس وقت پاکستان ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے. پہلے ہی بہت ساری مالی مشکلات تھیں, جس میں عالمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان تھا, اور ہم نے اس طوفان سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سامنے نظر تو آ رہا تھا لیکن ہم نے آنے نہیں دیا, اس کو روکا. وہ بینکرپسی تھی, وہ سری لنکا والے حالات تھے, اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے, ہم نے انتہائی مشکل فیصلے کیے. ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں, آپ کی شہرت خراب ہو رہی ہے. لیکن ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود تھیں. ہمیں بھی اس بات کا ادراک تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, لیکن وہ جانتے ہوئے یہ فیصلے اس لیے کیے کہ پاکستان کا نقصان ہونے سے بچے, اور اگر ہمارا کوئی سیاسی نقصان ہو بھی گیا تو وہ ریکور ہو جائے گا, پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ فیصلے, اس کے اوپر لوگوں نے بہت مشکل آئی, بلا شبہ لوگوں کی زندگی میں آگ لگ گئی. آپ اور عمران خان کے درمیان جو ایک الائنس ہے, جو عوام کو جو ایک امید نظر آ رہی ہے عمران خان میں کہ یہ ایک شخص ہے, ایک لیڈر ہے جو قوم ملک کو, پاکستان کو ایک خوددار ملک بنا سکتا ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایون جو جتنے اکنامک سرویز یہ خود جو موجودہ حکومت نے دی ہے, جو پچھلی حکومت کے جو کارکردگی تھی اس کے اندر آپ دیکھ لیں فگرز کیا تھے, کیا معیشت ترقی کی طرف نہیں جا رہی تھی, اور انہوں نے 3-3.5 مہینے میں حالات کہاں تک پہنچا دیے ہیں. یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے اوپر, آپ کے سامنے پہلے بھی جب یہ 2.5-3 مہینے ان کی حکومت یہاں پنجاب میں رہی, اس وقت بھی ہمارے قائدین کے اوپر خان صاحب پہ انہوں نے ناموس رسالت اور اس طرح کے جو دوسرے سیریس کیسز تھے ہماری لیڈرشپ کے اوپر, جو ہمارے مرکزی قائدین تھے ان کے اوپر کاٹے انہوں نے. مطلب یہ اس حد تک چلے گئے تھے. ابھی آپ کے سامنے جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے متاثرین کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے, ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے اور عوام کو موبلائز کرنے کے لیے جلسے بھی کر رہے, تو ان کو انہوں نے دہشت گردی اور اس طرح کے دوسرے کیسز میں ڈال کے آج کیا ہے, آج عمران خان بجائے مطلب کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوتے, آج آپ کے سامنے وہ کورٹ میں ان کی پیشی ہے. اسی طریقے سے ہر روز یہاں پنجاب میں کیا ہو رہا تھا, ہمارے 17-18 جو لیڈرز تھے جنہوں نے 25 مئی کو جو لانچ مارچ میں ساتھ تھے, ان کو تو روز صبح گھر سے نکلتے ہوئے پہلے 7 بجے جا کے عدالت میں جا کے اپنی ضمانت کروانی پڑتی, ہر روز نئے کیس کے اندر. اور آپ